آج میں کئی سالوں کے بعد اس پروگرام میں پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں. یہ میرے پاس جو کتاب ہے شاید پاکستان میں کسی ایک دوسرے بندے کے پاس بھی نہ ہو. اس میں وہ معاہدہ لکھا ہوا ہے، بلکہ اصل معاہدے کی کاپی لگی ہوئی ہے جو فلسطین بیچا تھا آل سعود نے. الحرکت الوہابیہ الحقیقہ والجذور، عبد الوہاب ابراہیم، اس کی لکھی ہوئی ہے. 1992 میں بیروت لبنان میں چھپی تھی. معاہدہ ہوا تھا 1916 میں، اور اس میں عبدالعزیز آل سعود اور برطانیہ کے سفیر، جس کا نام عربی میں لکھا گیا برسی کوکس، جب ان کا مکالمہ جاری ہوا، ایک خیمے میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے، یعنی یہ کہ انہیں حجاز دے دیا جائے اور یہ فلسطین سے دستبردار ہو جائیں، کیونکہ یہ جو خاندان ہے آل سعود یہ بحری ڈاکو تھے، اور پھر برطانیہ کی مدد سے حجاز پہ مسلط ہوئے اور 2-3 لاکھ سنی شہید کیے انہوں نے. یعنی آج تو بڑے پاک صاحب بن کے بیٹھے ہوئے نا، جیسے کسی گاؤں میں کوئی بہت بڑا قاتل صدی پہلے کی اس کی اولاد بیٹھی اور روزانہ خیرات کر رہے ہیں، اور لوگ کہیں بڑے اچھے ہیں یہ تو روزانہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور بڑے حاجی ثناء اللہ ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کہ ان کے بڑوں نے کتنے قتل کیے تھے. یہاں لکھا ہے جب مذاکرات ہوئے تو عبدالعزیز آل سعود نے کہا انا اعترف، میں اعتراف کرتا ہوں، الف مرتن، 1000 بار، کس چیز کا؟ بے اعطاء الیہود وطنا فی فلسطین، کہ یہود کو فلسطین میں وطن دیا جائے، یہ میں اعتراف کرتا ہوں. اور پھر جس طرح حلف اٹھاتے ہوئے اپنا نام لے کے کہتے ہیں، کہتا ہے انا السلطان عبدالعزیز عبد الرحمن الفیصل آل سعود اقر، میں اقرار کرتا ہوں، وآترف، اور میں اعتراف کرتا ہوں، للسید برسی کوکس، سید یعنی سر کے معنی میں ہے، برسی کوکس کے لیے. کون؟ مندوب بریطانیہ العظمی، اتنا ادب ہے، بریطانیہ العظمی کا جو مندوب ہے اس کے سامنے میں اعتراف کرتا ہوں. کس چیز کا؟ لا مانع عندی من اعطاء فلسطین للیہود، میرے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں میری طرف سے کہ اگر فلسطین یہود کو دے دیا جائے. یہ جو قاری زوار بہادر صاحب کہہ رہے تھے کہ 100 ارب ڈالر خرچ کیا وہابیت کے لیے. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a... تو یہ ان کے مامے کے بیٹے لگتے تھے، انہوں نے یہ کام کروانا تھا. یہ کتاب میرے مطالعہ میں 94 سے ہے، لیکن میں اس سے صرف نظر کرتا رہا. لیکن اب جس وقت 1.5 سال میں نے دیکھا کہ آج سعودی عرب اٹھے گا ان چیخوں کو سن کے، آج اٹھے گا، کل اٹھے گا، انتظار کرتے کرتے 70,000 شہید ہو گئے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری تو دوستی گہری ہو گئی تھی، یہ جو حماس والے ہیں انہوں نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا. اگر کسی نے حرم میں فلسطین کا جھنڈا لہرایا ہے تو اسے بھی پکڑ آ گیا. اصل بیماری یہ ہے، یہ معاہدہ ہے، اور اس کی اصل کاپی جو کلمی نسخہ ہے وہ یہ لگا ہوا ہے. جو میں نے لفظ پڑھے ہیں یہ ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں قلم کے ساتھ، اور نیچے دستخط ہیں، معاہدہ ہے. جب ان کے بڑوں نے صدی پہلے اس سے بھی یہ معاہدے کیے ہوئے ہیں تو یہ کس منہ سے بولیں؟ تو ان کے پالتو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سودا کر کے فلسطین کا. اب
पूरी दुनिया बोल रही है, बांग्लादेशी पाकिस्तानी कहां कहां वो मस्त हैं, वहां 4 बंदे भी इकट्ठे होकर नारा नहीं लगा सकते। उनके सफीर गूंगे, उनके वजीर गूंगे, उनका जो मुफ्ती है वो गूंगे, उनका शहजादा वो गूंगा, क्योंकि वो अपने मुआहदों के पाबंद हैं। और जब तक हिजाज से आवाज नहीं उठेगी मरकज इस्लाम से, और यहूद पर थूका नहीं जाएगा, नसारा से अपनी रिश्तेदारियां तोड़ी नहीं जाएंगी, उस वक्त तक फलस्तीन की आग कैसे बुझे। यानी ये जाहिरी तौर पर जो जंगल को आग लगी, मैंने उसकी बात की। अल्लाह तो कादिर है, वो कुन कहे सब कुछ हो जाए, मगर जो हकीकत है, जमीनी हकीकत, वो ये है। इन लोगों की एम्बेसी की तरफ कौन मार्च कर रहा है? इन लोगों के खिलाफ एहतजाज में कौन बोल रहा है? इन लोगों को आईना कौन दिखा रहा है? ढूंढो तो सही। हक बोलने की भी सजाएं हैं, और हक बोलने का भी कहत पड़ जाता है, और कहत के जमाने में हक बोलना ये हुसैनियत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा गए, अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जजीरतिल अरब, कि अरब से यहूद व नसारा को निकाल दो। इन्होंने क्या पॉलिसी बनाई कि अरब में यहूद व नसारा को बसा दो, न्यूम सिटी उनके लिए बना दिया। तो फिर खैर कहां से आए, फिर बरकत कहां से आए, दुआ कैसे कबूल हो, अबाबिल कैसे उतरे, फरिश्तों की मदद कैसे आए। देखो जी, वो हरम वाले, वो काबे वाले अल्लाह को पसंद थे तो इसलिए अल्लाह ने रखे हुए हैं। हमारे भी बड़े भोले अवाम है। मैं कहता हूं फिर किबला अव्वल यहूद के पास है तो वो अल्लाह को पसंद है कि बड़े अच्छे हैं, वो जहन्नम का ईंधन है और कब्जा जमाए बैठे हैं। तो ऐसे ये भी हैं, यहूद और आले सऊद एक ही खोटे सिक्के के 2 रुख हैं।